میں کہ جہاں انفارملائزیشن بہت تیزی سے جو ہے بڑھ رہا ہے، اور کووڈ کے بعد تو بہت ہمیں یہاں پہ زیادہ نظر آیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خواتین جو ہے جو مطلب اگر جو سوسائٹی ہم کہتے ہیں اکثر کہ جو سوسائٹی اگر وہ دیکھنا ہے اگر ہمیں کسی سوسائٹی کو کہ کتنی پروگریسو ہے کتنی ڈیموکریٹک ہے، تو وہاں عورتوں کی سچویشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، مائنورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کیا صورت حال ہے، تو وہ اندازہ ہو جائے گا اس سوسائٹی کے بارے میں کہ کیا چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ورکنگ ویمن جو فیس کر رہی ہوتی ہے یہاں پر، کیونکہ ایک تو عورت کا استحصال پلس پھر وہ ورکنگ کلاس کے اندر جو استحصال ہو رہا ہے، اور پھر ورکنگ کلاس کے اندر بھی جو عورت کے ساتھ استحصال ہے. تو یہ تہرا استحصال جو ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. میں کچھ پہ بات کروں گی کیونکہ ساتھی اور بھی یہاں بات کر چکے ہیں. کہ سب سے پہلے جو ایک چیز آتی ہے ہمارے یہاں پہ جو سب سے زیادہ عورتیں فیس کر رہی ہوتی ہے وہ جینڈر بائس اور جو اسٹیریوٹائپ رولز ہیں، اور جس کے اندر مطلب ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، یہ سوسائٹی میں اسٹرکچر ایسا بنایا گیا ہے کہ جہاں پر ٹریڈیشنلی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا رول یہ ہے، ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے اور یہ کرنا ہے آپ کو. اور اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 75% جو ہے وہ ان پیڈ کام جو ہے وہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور 6 سے 7 گھنٹے جو ہے وہ روزانہ کے وہ جو ہے ان پیڈ کام کو دے رہی ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو سوسائٹی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پھر گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں، کہ جہاں ہمیں غلام بننا سکھایا جاتا ہے. غلام بننے کی تربیت بہت اچھے سے دی جاتی ہے کہ باہر کس طرح سے کام کرنا ہے، حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی ہے، بات نہیں کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے پھر دوسری جو مین چیز آتی ہے وہ جینڈر پے گیپ ہے، کہ جینڈر ابھی بھی جو ہے یہاں پر عورتیں مردوں سے کم تنخواہ لیتی ہے، چاہے وہ سیم کام کر رہی ہے، چاہے وہ اس کی پوزیشن مرد کے برابر بھی ہے. تو پرسنٹیج جو ہے وہ 40% جو ہے وہ ابھی بھی کم مل رہا ہوتا ہے. پھر ہریسمنٹ کی یہاں کافی لوگوں نے بات کی. ورک پلیس ہریسمنٹ کے بارے میں ہمیں کہیں کبھی بھی نہیں سننے کو ملتا. ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، ریپ کے بارے میں، آنر کلنگ کے بارے میں پھر اخباروں میں آ جاتا ہے، لیکن کام کرنے کی جگہوں پہ، فیکٹریوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، کام کی جگہوں پہ جو کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ کبھی چیزیں باہر نکل کے نہیں آتی ہیں. وہاں پہ سیکچوئل ہریسمنٹ بھی ہوتی ہے، وربل ہریسمنٹ بھی ہوتی ہے، فزیکل ہریسمنٹ بھی ہوتی ہے. اور جب ہم رپورٹ کرنے جاتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا پریویو ہی نہیں ہے، آپ جو ہے FIR جا کے درج کرائیں. تو لاء کے حوالے سے بھی پھر یہاں پر جو ہے وہ مطلب گو کہ یہاں پہ بہت سارے لاء بن گئے ہیں، بہت اچھے لاءز موجود ہیں، مگر امپلیمنٹیشن ابھی بھی جو ہے وہ کوشچن مارک ہے اس کے اندر. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو یہاں جتنے ساتھیوں نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیریئرز ہیں خواتین کے حوالے سے، اس میں ہم سطحی باتیں کرتے ہیں سارے کے سارے. سطحی بات مینس کہ مطلب مینس وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ہے نہیں تو پھر نیچرلی وہ بھی ہم ریفارمس کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، کہ اسمبلیوں میں خواتین کی پرسنٹیج بڑھا دی جائے، خواتین کو جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور میں آنے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم بیسک روٹ کوز پہ بات نہیں کریں گے تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. جیسے عائشہ نے کہا یہاں پہ کہ ہے نا مائنڈ سیٹ جو ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو شروعات ہے ہماری، جو ہم کہتے ہیں اس کو کہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے خواتین کی وائلیشن کا، خواتین کا جو آپریشن ہے اس کے اوپر جو بھی کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. جب تک پرائیویٹ پراپرٹی کے کانسیپٹ کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ڈویژن آف لیبر کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، تب تک میرے خیال سے اس مائنڈ سیٹ کی بات کرنا اور باقی چیزوں کو بات کرنا بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے جو روٹ کوز ہے اس روٹ کوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے بچپن سے یہی پڑھا ہے کہ سندھ جو ہے وہ میٹریارکل سوسائٹی تھا، لیکن اب یہ بہت تیزی سے پیٹریارکل سوسائٹی میں تبدیل ہو رہا ہے، اور بہت تیزی سے مجھے نظر بھی آ رہا ہے یہ کہ جہاں پہ لوگ پروگریسو تھے وہاں پر اب جو ہے وہ عقیدوں کی بنیاد پر اور کلچر مطلب اور اس طرح کی بنیادوں پر جو ہے وہ عورتوں کو دبایا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، پیچھے کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں، جو میٹریارکل سے جو پیٹریارکل میں شفٹ ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بنیاد پھر بنتا ہے آپ کا اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ کا وجود جو ہے بنیادی طور پر پیٹریارکل، یہ میٹریارکل نہیں ہے. جہاں پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، جہاں پر یہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ یہ کچھ کرتی ہے کہ خوف کا ایک ماحول کریٹ کر کے رکھتی ہے، اور وہ خوف کا ماحول جو ہے مختلف طریقوں سے لاس کی شکل میں، عقیدوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہم پر وہ حاوی رکھتی ہے اس کو. پھر جو بھی آپ کی جو آپ بات کرتے ہیں یا ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن رائٹ کی بات کرتے ہیں، ان سب کو دبایا جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم کانسیپٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی، جو مینس آف پروڈکشن پہ جو کنٹرول ہے مردوں کا، اور مردوں کا کنٹرول مطلب یہ نہیں کہ میں مردوں کی بات کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں جو استثالی طبقہ ہے، اور میجورٹی اس میں مرد ہی ہوتے ہیں. تو استثالی طبقہ وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں،
لیکن وہ پرسنٹیج کم ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ طبقہ کس طریقے سے یہ مینز آف پروٹیکشن پہ جب کنٹرول ہوتا ہے اور کنٹرول کے نتیجے میں یہ سارے لاس بنتے ہیں اور لاس کو پھر ہم پر حاوی کیا جاتا ہے. اور پھر جب ڈاکٹرائن نہیں کر پاتے ہیں عقیدوں کے نام پر, زبان کے نام پر یا ثقافت کے نام پر, تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ کی شکل نظر ہمیں آتی ہے کہ اسٹیٹ پھر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. وہ مختلف آرگنائزیشن کے ذریعے, مختلف جو آپریس کرنے والے جو ادارے ہیں وہ پھر حاوی ہوتے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں قانون کے ذریعے ہم سارے لوگوں کو. مطلب آپ مثالیں دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر جتنے مسنگ پرسن ہوئے ہیں خواتین سب سے پہلے نکلی ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے مائی جندو ہے, مائی جندو کھڑی ہوئی یہاں پر اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہوئی اور پنشمنٹ گو کہ بہت عرصہ لگا اس کو ملنے میں, لیکن جو ہے وہ پنشمنٹ ہوئی اس کی. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے مختاور کا ہمیں قصہ نظر آتا ہے یہاں پر کہ اناج کا ایک دانہ اٹھنے لگا. تو بغاوت ہے ہم میں, ہم ریزسٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین جتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوتی اتنا مرد بھی شاید نہیں کھڑا ہوتا. وہ بالکل جو چیز سوچا ہوتا ہے اس نے کہ یہ لے کر مجھے واپس آنا ہے, کیونکہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوتی, اس پورے سماج کے بارے میں سوچ رہی ہوتی, وہ لے کر پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹتی, اتنی کرپٹ نہیں ہوتی ہے وہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو یہ جدوجہد شامل ہیں, جدوجہد ہو رہی ہے بہت, مطلب مینس کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جدوجہد اکاڑا کی جو عورتیں نکلی ہیں, جب مرد جو ہے وہ تھک ہار گئی یا ان کو پکڑا جا رہا تھا تو اکاڑا میں عورتیں نکل کے آئیں اور انہوں نے تھاپا فورس بنائی اور تھاپا فورس سے انہوں نے رینجرز کو جو ہے وہ پیچھے کیا اور زمین کا کنٹرول جو ہے وہ لیا. اسی طریقے سے یہاں پہ جب بلدیہ فیکٹری فائر کا کیس ہوا تھا تو خواتین سب کے سب روڈ پہ تھی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے پہلی دفعہ کمپنسیشن کی اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے پاکستان کے اندر آیا ہے, اور ہر خاندان کو پہلے فیز میں 20 سے 25 لاکھ ملے ہیں اور دوسرے فیز میں اب تک ان کو پینشن مل رہی ہے, جو کہ ایک برانڈ تھا جو ہم نے جرمنی میں کیس کیا تھا. اس کے نتیجے کے اندر $6.1 ملین جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں آئے, اور ان سارے خاندانوں کو آج بھی وہ پینشن کی شکل میں مل رہا ہے. تو ریزسٹنس موجود ہے اور ہم کر سکتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں, کس طرح سے جو لوگ جو ہے ڈی پولیٹرائز ہو رہے ہیں پورے سندھ کے اندر, اس کو کس طریقے سے ہم دوبارہ پالیٹکس کی طرف لے کر آ سکتے ہیں, کیونکہ مسئلے کا حل صرف پالیٹکس ہے اور اسی کی بنیاد پر معیشت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور ایسے سماج کی طرف ہم آگے بڑھیں گے جہاں فرد کے ہاتھوں فرد کا استحصال نہیں ہوگا اور ہم سب برابر ہوں گے, جہاں پہ کوئی وائلیشن جو ہے وہ اس کی کوئی فارم ہمیں نظر نہیں آئے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مینز آف پروٹیکشن جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, پرائیویٹ پراپرٹی پہ بات نہیں کریں گے, تب تک سوسائٹی کے اندر جو صورتحال ہے خواتین کے حوالے سے وہ جاری رہیں گی. عورتوں کو بیچا بھی جائے گا, خریدا بھی جائے گا, اور ان کے ساتھ جو سوسائٹی یہ کر سکتی ہے وہ سب کچھ کرے گی. مطلب مثالیں ہمارے پاس موجود ہے, لوگوں نے یہاں پہ بتایا بھی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جدوجہد مشترکہ ہے. یہ خالی عورتیں کھڑی ہو کے نہیں لڑ سکتی ہیں یا خالی مرد جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ طبقاتی جدوجہد ہے. اس طبقاتی جدوجہد میں ہم مل کر اس سوسائٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ بدلا ہوا انسان ہی سوسائٹی کو تبدیل کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین کو اپنے ساتھ شامل کریں, اپنی مضبوطی بنائیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے بڑھ کر چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. مہربانی دی زہرا خان ऐं मूंखे इन गुफ़्तगू जे दौरान चयो वियो त मॉडरेट